بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تھا. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تھا. 35 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا 35 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی اے میرے رب کھول دیجئے میرے لیے صدری میرے سینے کو. اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دیجئے. وَيَسِّرْ لِي اور آسان کر دیجئے میرے لیے امری میرے معاملے کو. وَاحْلُلْ اور کھول دیجئے عقدہ گرہ من لسانی میری زبان سے اور میری زبان سے گرہ کھول دیجئے. یفقہوا قولی لوگ سمجھیں میری بات. واجعل لی اور بنا دیجئے میرے لیے وزیرا وزیر من اہلی میرے گھر والوں میں سے. ہارون اخی ہارون کو میرا بھائی ہے. ہارون میرا بھائی ہے. اشدد اور مضبوط کر دیجئے بھی اس کے ذریعے اذری میری کمر کو. وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي اور اس کو شریک کر دیجئے فی امری میرے معاملے میں. کئی نسبحک تاکہ ہم آپ کی تسبیح کریں. کثیرا بہت زیادہ. وَنَذْكُرَكَ اور ہم آپ کا ذکر کریں. کثیرا بہت زیادہ. انک کنت بنا بصیرا بے شک آپ ہمیں دیکھنے والے.
ان آیات کریمہ سے پہلی آیات کریمہ یعنی کل کے سبق میں آپ حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اس حصے کو سنا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال گزار کر اپنی ایک بیوی اور اپنا ایک بچہ اور ایک خادم اور بکریوں کے ریوڑ کو لے کر واپس مصر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں سردی تھی، سیاہ رات تھی، بیوی کو درد ذہن ہوا۔ آپ آگ کی تلاش میں نکلے، دور ایک شعلہ نظر آیا جو کہ در حقیقت دنیا کی آگ کا شعلہ نہ تھا بلکہ آخرت کی آگ کا، بلکہ اللہ کی ذات کا نور تھا۔ اللہ پاک سے اس مقام پر پہنچ کر یعنی وادی مقدس طویٰ میں پہنچ کر ہم کلامی کا شرف ملا اور اللہ پاک سے گفتگو میں نبوت کا اعزاز ملا اور آپ کو 2 معجزات ملے، ید بیضا اور لاٹھی کا صاف بننا، اور اللہ پاک نے ہدایات جاری فرمائی کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اسے دعوت دو کہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ یہ ساری کل کے سبق کی باتوں کا خلاصہ ہے، اور آج کے سبق میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ساری ہدایات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو مل گئی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ درخواست فرمائی، اے اللہ میری زبان سے گرہ کو کھول دیجئے، میرے سینے کو کھول دیجئے، میرے معاملے کو آسان کر دیجئے۔ اب آپ اللہ پاک سے 3 دعائیں فرما رہے، نمبر 3 درخواست فرما رہے۔ نمبر 1 سینے کو کھولنے کی کہ کسی بھی طرح کا غم، کسی بھی طرح کا خوف سینے میں نہ رہے۔ نمبر 2 زبان سے گرہ کی کہ زبان میں کچھ لکنت تھی، گفتگو صاف نہ فرماتے تھے، تو اللہ پاک سے دعا فرمائی، اے اللہ میری زبان سے گرہ کو کھول دیجیے۔ یہ لکنت کی وجہ کیا بنی؟ گفتگو جو صاف نہ کرتے تھے اور زبان میں لکنت تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا جس وقت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، چھوٹے تھے، اس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جس طرح حضرت آسیہ علیہ السلام محبت کرتی تھی، آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا، آپ کو گود میں اٹھا لیا کرتی تھی، آپ کو محل کے اندر گھمایا پھرایا کرتی تھی، اسی طرح کبھی کبھار فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا کرتا تھا۔ تو فرعون جب گود میں لے لیا کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے کبھی کانوں میں انگلیاں گھسیڑ دیتے، کبھی آنکھوں میں انگلیوں کو ڈالتے، کبھی چہرے پر تھپڑ لگا دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، دودھ پیا کرتے تھے۔ جب فرعون گود میں اٹھاتا تو بچپن سے ہی فرعون کے کبھی چہرے پر تھپڑ مار رہے ہیں، کبھی کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، کبھی آنکھوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں۔ تو فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حرکت پر تعجب ہوا کہ بچہ ہے چھوٹا سا، لیکن کام ایسے کرتا ہے جو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر
سمجھداری کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے کہ مجھے تھپڑ مار رہا، میرے کانوں میں انگلیاں ڈال رہا، میری آنکھوں میں انگلیاں ڈال رہا، تو بظاہر تو یہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہا۔ اب جب اس بات کو دیکھا تو فرعون نے اپنی بیوی آسیہ سے کہا کہ بچہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا نہیں، لا علمی کی بنا پر، کم فہمی کی بنا پر ایسا کرتا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، ابھی سے بیچارہ کیا آپ کو جان بوجھ کر تھپڑ مارے۔ فرعون نے فرمایا نہیں، کم فہم نہیں ہے، مجھے تو یہ سمجھدار لگتا ہے، کم علم نہیں ہے، مجھے تو یہ علم والا لگتا ہے، کون نہ سمجھ رہی ہے، مجھے تو یہ سمجھدار لگتا ہے۔ فرعون آگے سے یہ بات کہتا۔ آسیہ علیہ السلام ماں تھی، محبت کر رہی، شفقت فرما رہی، تو آسیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچہ چھوٹا ہے، بچہ ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا۔ فرعون نے کہا چلے ٹھیک ہے، ابھی دیکھ لیتے۔ تو فرعون نے 2 پلیٹیں منگوائی، ایک پلیٹ کے اندر موتی اور ہیرے رکھوائے اور دوسری پلیٹ کے اندر انگارے رکھوائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر چھوڑ دیا کہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے برتنوں ہیروں والی پلیٹ کی طرف ہاتھ آگے بڑھاتا ہے یا انگاروں والی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اب اس چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بڑھانے لگے ہیروں کی طرف، ہیروں والی پلیٹ کی طرف، موتیوں والی پلیٹ کی طرف۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ ہیروں والی پلیٹ کی جانب سے انگاروں والی پلیٹ کی طرف پھیر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور بچے کی عادت یہ ہوتی ہے عام طور پر جو بھی ہاتھ میں آیا منہ میں ڈال لیا، جو بھی ہاتھ میں آیا منہ میں ڈال لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو پکڑا اور پکڑ کر منہ میں ڈال لیا، اور جب منہ میں ڈالا تو اس وقت سے جب زبان سڑی تو زبان کے اندر لکنت پیدا ہو گئی، تو صاف گفتگو نہ کرتے تھے۔ یہ وجہ بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک پر لکنت پیدا ہونے کی کہ آپ صاف گفتگو نہ کرتے تھے۔ تو اللہ پاک سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، یہ درخواست فرمائی، قال رب اشرح لی، اے میرے رب کھول دیجئے میرے لیے صدری، میرے سینے کو، ویسر لی، اور میرے لیے آسان کر دیجئے، امری، میرے معاملے کو۔ جانتے تھے فرعون کے پاس آتے، فرعون کے محل میں، فرعون کی پڑوس میں، فرعون کے ساتھ، اس کے باتحتی میں، اس کی نگرانی میں 30 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ فرعون کس قدر سخت دل ہے، کس قدر یہ ظالم ہے، کس قدر یہ مغرور ہے، کس قدر یہ جو ہے تکبر کرنے والا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرعون کا تعارف اس طرح فرمایا کہ انہو کان عالیہ من المسرفین، بے شک فرعون حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے، حد سے زیادہ بڑھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت کو اپنی 30 سالہ زندگی میں جو مصر میں گزری ہجرت سے پہلے دیکھ چکے تھے، تو دل میں اب ایک طرف فرعون ہے اور فرعون کا سارا لاؤ لشکر ہے، بہت بڑا محل ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، ہر طرف ٹھاٹ باٹ ہے، فرعون کا دربار ہے، بلندوں والا تخت ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہ فرعون ہے، اور لوگوں پر اس کا جبر، اس کا ظلم اور اس کے ستم کی بنا پر لوگوں کے جسموں پر کپی تاری ہوتی تھی،
خوف مسلط تھا فرعون کا، تو اب اکیلے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کر اچانک ایک رب کی دعوت دے تو یہ بظاہر بہت مشکل کام تھا، بہت کٹھن کام تھا۔ اب اکیلے موسیٰ علیہ السلام جائے اور فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دے تو اس کو یہ بہت بھاری کام تھا، وزنی کام تھا، مشکل کام تھا اور ایک خوف نما کام تھا۔ تو اللہ پاک سے دعا فرمائی، اے اللہ میرے دل سے ہر طرح کے خوف کو ختم کر دے، میرے دل سے ہر طرح کے فرعون کے خوف اور دبدبے کو ختم کر ڈال اور میرے سینے کو کھول دے۔ رب اشرح لی صدری، یہ اللہ پاک سے دعا فرمائی۔ ویسر لی امری، اور جو آپ ذمہ داری مجھے سونپ رہے ہیں اے اللہ اس ذمہ داری کو نبھانے میں میرے لیے آسانی پیدا کر دے کہ میں اس ذمہ داری کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکوں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان سے عقدہ گرہ کو احلل کھول دیجئے۔ یہ زبان میں لکنت ہے، صاف گفتگو نہیں ہوتی، تو میرے زبان کو اے اللہ کھول دیجئے کہ میں گفتگو صاف کروں، شفاف کروں اور جو ایک فصاحت و بلاغت پر مشتمل کلام کروں۔ اے اللہ ایسی میری زبان کو بنا دیجئے۔ یفقہوا قولی، اتنا صاف کر دیجئے میری زبان کو، میری گویائی کو کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا دیجئے میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر۔ وزیر کس سے کہتے ہیں؟ وزیر وزر سے، اور وزر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا۔ تو میرے گھر والوں میں سے ایک شخص ایسا کر دیجئے جو میرے ساتھ اس میں شریک ہو اور برابر میرے ساتھ دعوت کے ذمہ داری میں مسلسل میرے ساتھ چلے۔ پھر حضرت ہارون کا نام بھی لے لیا کہ اے اللہ ہارون کو بنا دیجیے جو میرا بھائی ہے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے تھے، دونوں سگے بھائی تھے۔ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو اے اللہ میرے ساتھ کر دیجئے کہ وہ میرا وزیر بنے، میرا مشیر بنے، میرے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانے والا بنے۔ اب یہ بہت بھاری ذمہ داری تھی، نبوت کی، رسالت کی، اللہ رب العزت کی دعوت توحید کی، اور وقت کے ایک خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون جس کی ظلم سے، جس کے ستم سے لوگوں کے جسموں پر درد تھا، خوف تھا، کپی تاری تھی، اس قدر ظلم اور ستم کیا کرتا تھا لوگوں پر۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے بھی درخواست فرما دی کہ اللہ اسے بھی میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ وہ میرے ساتھ جا کر ہم دونوں جائیں اور فرعون کے دربار میں جا کر ہم اسے دعوت توحید دیں۔ اشدد بہ اذری، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دیجیے۔ اب جب بھائی ہوں گے حوصلہ ہوگا، اکیلے کے بجائے 2 ہو جائے، ایک کی بات کچھ اور ہوتی ہے، 2 کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ جتنی بڑی جماعت، اس کا جماعت کے ایک کے ساتھ 2، 2 کے ساتھ 4 مل جائے تو حوصلہ ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی کر دیجئے کہ اس کے ذریعے میری کمر مضبوط ہو جائے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو شریک یعنی ہارون کو شریک کر دیجئے میرے ساتھ میرے معاملے میں۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی بہت زیادہ تسبیح کریں، اور تاکہ ہم ونذکرک کثیرا، ہم بہت زیادہ آپ کا ذکر کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ جو ہے ہمیں دیکھنے والے ہیں، بے شک آپ ہمیں
دیکھنے والے ہیں، یا اللہ پاک سے درخواست فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ پاک نے آپ کی اس درخواست کو قبول فرما لیا، اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر، درخواست پر جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ اس کے لیے کل کے سبق کو سننا پڑے گا انشاءاللہ۔ باقی آیات کریمہ کی تفسیر انشاءاللہ العظیم میں کل کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب